بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے اور مستقل طور پر کلاسز چل رہی ہیں۔ سنڈے کے دن کلاس ہوتی ہے آن لائن، اور کئی اسٹوڈنٹس اس میں پڑھ بھی رہے ہیں اور بالترتیب پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی جو واقعات قرآن پاک میں آ رہے ہیں، وہاں پر کہاں ہم سے قرآن سیکھنے میں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کا بیان بالتفصیل چل رہا ہے۔ اصول تفسیر بھی مفتی صاحب نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اور مختصراً اس کے اندر اصول حدیث بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کس روایت کو ہم قبول کر کے قرآن پر زیادتی اور غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگست سے ہماری ایک اور کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں سے جو بھی پڑھنے کے شوقین ہیں، آپ اس کلاس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ ایک آیت پاک ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے نبی، آپ ان رسولوں کی طرح صبر کیجئے جو اولو العزم ہیں۔ اب اس آیت پاک میں لفظ من آ رہا ہے۔ ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں تو الگ الگ راہیں بن جاتی ہیں۔ بعض مفسرین اس من کو بیانیہ بنا دیتے ہیں، اور بعض مفسرین اس من کو تبعیدیہ بنا دیتے ہیں۔ جنہوں نے بیانیہ بنایا اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ نبی آپ صبر کیجئے تمام رسولوں کی طرح، اور اگر تبعیدیہ بناتے ہیں تو اس کا ترجمہ الگ چلا جاتا ہے کہ جناب کچھ مخصوص رسول ہیں ان کی طرح آپ صبر کیجئے۔ سر اگر ہم دیکھتے ہیں عربی مفسرین کو، جس میں محقق شنقیطی صاحب ہیں، صالح منجد صاحب ہیں، ابن عاشور بھی تقریباً اسی طرف گئے ہیں کہ یہاں پر جو من آ رہا ہے یہ تبعید کے لیے آ رہا ہے، بیانیہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیانیہ اگر لیں گے تو پرابلم ہو جائے گی۔ اب یہ کتابوں میں جو الگ الگ بات آ رہی ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اردو مفسرین میں ایک بڑا نام بھی ہے تدبر قرآن، تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ تبعید کے لیے نہیں ہے، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت پاک میں آپ کی اسٹڈی کے مطابق یا بہتر قول کے مطابق تبعیدیہ مراد لیں یا بیانیہ مراد لیں، ان دونوں میں سے کون سا قول درست رہے گا؟ اس میں بیانیہ مراد لیں گے تو قرآن کلیش کر جائے گا، یعنی عیب پیدا ہو جائے گا۔ من بیانیہ مراد نہیں لے سکتے۔ اچھا۔ مختار شنقیطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، یا محقق ابن عاشور صاحب، یا محمد بن صالح عثیمین صاحب کا جو رجحان ہے بالکل قرآن پاک کے مطابق ہو جاتا ہے۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں تو تفصیل میں تھوڑی سی تفصیل اگر ہو جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اولو العزم رسولوں کی طرح آپ صبر کریں۔ جی ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے آیت کا وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو من ہے عربی کے اندر بیانیہ بھی ہوتا ہے، من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے، تبعیض کے لیے بھی آئے گا۔ بیانیہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے یعنی، تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صبر کریں جیسے اولو العزم، یعنی جتنے پیچھے رسول گزرے ہیں ان سب نے صبر کیا۔ آیت کا نتیجہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے، یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ یہ بن جائے گا من بیانیہ کا نتیجہ۔ اور اگر من تبعیض لے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ من سے مراد کل رسول مراد نہیں ہے، بلکہ کچھ رسولوں کا اس سے استثناء ضرور ثابت ہوگا، یعنی کہ بعض رسولوں کی بات چل رہی ہے کہ جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اس طرح آپ صبر کریں۔ تو من بیانیہ مراد لیں تو بظاہر بڑا اچھا ترجمہ لگ رہا ہے کہ تمام رسول اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن قرآن حل کرنے کا سب سے بنیادی اصول، سب سے اہم اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن مثانی نظر میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ اصول میں آئے بغائے اپنے ہم لیکچرز کے اندر سمجھا چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک غلطیاں ہی بھری ہوتی ہیں، قرآن مثانی نہ بنایا جائے۔ میں ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہوں اس اصول کو سمجھانے کی، اسی کی پریکٹس کے اوپر درست تفسیر آتی ہے آپ کے سامنے۔ اس اصول کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک مثانی بنانا ضروری اور لازم واجب ہوتا ہے۔ کبھی بھی درست نتیجہ نہیں نکلتا جب تک قرآن مثانی نہ بنے۔ اپنا جوڑ، اپنا تعلق، اپنا لنک، اپنی تخصیص، اپنا عموم قرآن خود متعین کرتا ہے۔ دوسرے آسان الفاظ میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ میں قرآن پاک سے کوئی بھی ایک ایسا نتیجہ نکالوں کہ ایک بھی مقام قرآن پاک کا اگر متعارض ہو کے کھڑا ہو جائے تو میرا نتیجہ بالکل غلط ہے، کہ تعارض قرآن پاک میں بالکل نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ رب کا کلام نہ ہو تو اس میں باتیں ٹکراتی پھریں گی۔ تو قرآن پاک میں باتوں کا ٹکرا جانا ایک اتنا بڑا عیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو میں کوئی بھی ایسا نتیجہ نکال دوں کہ قرآن سے قرآن کلیش ہو جائے گا تو سر دیوار پہ مار دیں۔ سمپل سی بات ہے، وہ قرآن نہیں ہو سکتا، وہ رب کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر کرتے ہوئے پرابلم یہ رہتی ہے کہ ہم ایک جگہ کے اوپر فوکس کر کے ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں نظر نہیں جاتی کئی لوگوں کی، کئی مفسرین کی، کہ دوسرے مقام کے اوپر کہیں کلیش تو پیدا نہیں ہو رہا۔ ایک مقام کا کلیش بھی بہت بڑا ہے وہ۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں
اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صبر کریں کما صبر اولو العزم من الرسل. تھوڑا غور کیجئے گا, اگر اس آیت میں من سے مراد بیانیہ لے لیا جائے, نتیجہ نکلے گا کہ جیسے اولو العزم نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. یعنی تمام کے تمام رسولوں نے جس طرح صبر کیا آپ بھی صبر کریں. اس تمام رسولوں میں کون کون سے رسول آ جائیں گے؟ سارے ہی. حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے, حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائیں گے اس حکم کے اندر یا نہیں؟ بالکل آئیں گے. تو میں اگر یوں بولوں کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے رسول آپ اس طرح صبر کریں جیسے یونس علیہ السلام نے صبر کیا, آپ اس طرح صبر کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا, آپ اس طرح صبر کریں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا, یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سر جیسے ہی میں یہ نتیجہ نکالوں گا قرآن متعارض ہو کے کھڑا ہو جائے گا, اس لیے کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ اے میرے رسول آپ صبر کریں, وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, لیکن صبر کے معاملے میں صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح آپ نہیں ہو جانا. حضرت یونس علیہ السلام کی وہاں پر آپ اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے صبر کے معاملے میں ایک اجتہادی معاملہ ہو گیا تھا کہ جس میں ایک صبر کے خلاف ایک کام ہو گیا. آپ کے وہ شایان شان نہیں تھا, اللہ کی طرف سے آپ کو بالکل آگے جو بھی ذکر مچھلی والا واقعہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان کیا آپ صبر رکھیں, صاحب الحوت کی طرح نہ ہو جانا. سر غور کیجئے گا, یہاں آیت میں حکم ہے, اللہ کے نبی کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صبر رکھیں جیسے یونس علیہ السلام نے صبر کیا, اور دوسری جگہ اللہ کہیں کہ نہیں آپ ویسا نہ کریں جیسے یونس علیہ السلام نے صبر نہیں کیا. تو بتائیں قرآن متعارض ہو کے کھڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بالکل سر بالکل سمپل سی بات ہے. قرآن پاک کو مسانی بنا کر نتیجے نکالے جاتے ہیں, بغیر مسانی بنائے وہ قرآن نہیں ہوتا. سر وہ قرآن کے نام پر غلط باتیں ہوتی ہیں, خرافات ہوتی ہیں, کفریات ہوتی ہیں جو بدقسمتی سے ہماری تفسیروں میں آ گئی ہوئی ہیں, ہم اس کو صفایا نہیں کرتے, ہم سمجھتے نہیں. بہت سمپل سا نتیجہ مختاشن کی تھی, صاحب نے بھی ذکر کیا اس کو. اور اچھا اب سب سے پہلا یہ سوال پیدا ایک اور ہوتا ہے کہ دونوں آیتوں کا کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ سر دونوں کا ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. معاملہ صرف یہ ہے اللہ کے رسول کی تشریف فرما جب ہوتے ہیں نا تو کفار پر سٹیجز گزرتی ہیں, جسے کہتے ہیں اتمام حجت کی شرائط پوری ہونا, کہ جب کفار پر عذاب آتا ہے اس کے لیے 4 درجے ہیں. یہ بھی آئے بغائے ہم ذکر کر چکے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے جسے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ حق بالکل واضح ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے اگر ان پر حق واضح نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نام کی. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہم کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے اگر رہنے والے کفر کے باوجود پرامن ہو. نس کی اللہ تعالیٰ نے تو فساد پر تولنا چاہیے. حق واضح ہو انکار کر دیں پھر فساد پر تولنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے ذکر کیا جس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا, ہلاکت کی گرفت سے پہلے چھوٹے عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجے تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے, لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تیسری سٹیج گزرتی ہے. پھر چوتھی سٹیج یہ ہوتی ہے جسے اللہ ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, کہ اللہ کی بات اس وقت ثابت ہوتی ہے عذاب کی کہ جس وقت یہ اس کیفیت میں آ جائیں کہ اب یہ مر جائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. پھر دیگر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِنَ السَّمَاءِ, اب چاہے ان کے سامنے آسمان پھڑیے, فرشتے اتریں, کوئی معجزہ ہو جائے, یہ ایسی ضد پر آئیں گے کہ یا مر جائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. جب یہ 4 سٹیجز پوری ہو جاتی ہیں پھر ان پر عذاب آتا ہے. تو کسی بھی رسول کے موجودگی میں جب وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں یہ سٹیجز کب پوری ہو رہی ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ غیبی معاملہ ہے. کون مرتے دم تک ایمان لائے گا یا نہیں آئے گا, علم الشہادت میں یہ شرائط پوری ہو چکی ہیں, یہ میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کسی قوم کے اوپر وہ 10 سال میں شرائط پوری ہو, 15 سال میں ہو, 20 سال میں ہو, 25 سال میں ہو, یہ فیصلہ آپ کا ہے, میرا. نہ کسی بھی رسول کا انفرادی حیثیت میں فیصلہ نہیں ہوتا, یہ وحی کے ذریعے متنبع کیا جاتا ہے. اب جس وقت یہ سٹیجز گزر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر کفار رسولوں کو ہی کہہ دیا کرتے تھے اور عذاب کہیں لے کر آؤ, عذاب کہیں لے کر آؤ, اور لے کر آؤ ہم پر عذاب, بڑے عذاب کہہ رہے ہو, عذاب لے کر مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے رسول آپ فرما دیں اگر عذاب کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا, یعنی رسولوں کے ہاتھ میں, تو آ چکا ہوتا. لیکن اللہ نے چونکہ اس کے قواعد مقرر کر دی ہیں, جب تک وہ قاعدے پورے نہیں ہوں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا. صحیح ہے. اب کفار جب تنگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ, عذاب لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ, اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں آیتیں ہیں کہ جب کفار عذاب کی جلدی کر رہے ہوں تو آپ صبر رکھیں, چونکہ اللہ کا معاملہ ہے. جب وہ شرائط پوری ہوں گی, اللہ کی سنت جاری ہوگی, عذاب آ جائے گا دنیا سے, پھر برزخ, پھر آخرت. لیکن جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی اللہ کا عذاب نہیں آتا. صحیح, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اسی کو دیگر جگہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر اللہ کی طرف سے قواعد مقرر نہ کر دیے جاتے تو شاید تمہاری پہلے ہی گرفت ہو جاتی, لیکن قواعد اللہ نے مقرر کیے. اب یہ کانٹیکسٹ دیکھیے گا, آیت دیکھیں. اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, اے نبی آپ صبر رکھیں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر رکھا تھا. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, ان کے معاملے میں جلد بازی
طلب نہ کیجیے گا کہ جلدی عذاب آ جائے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ آئے گا جب ان پر عذاب آئے گا، وہ وعدہ پورا ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہو. یعنی جب تک وہ عذاب کی گھڑی نہیں آتی آپ صبر رکھیے گا، جلد باز نہ ہو جائے گا. یہی چیز حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے یہی کانٹیکس چل رہا ہے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں، ان کو مہلت مل رہی ہے، ان پر شرائط پوری ہو رہی ہیں. یہی کانٹیکس چل رہا ہے. فاصبر لحکم ربک، لہذا اللہ کے حکم پر آپ صبر رکھیں. اللہ کے حکم پر صبر رکھیں. ولا تکن کصاحب الحوت، اور اس معاملے میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے ایک معاملہ ایسا تھا جو شایان شان نہیں تھا، وہ ہو گیا، جس کی گرفت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء کر دیا. لہذا اس آیت کا درست معنی یہ بن جاتا ہے کہ عذاب کے معاملے میں کہ ان پر جو شرائط پوری ہو رہی ہیں آپ صبر رکھیے گا. ایک استثناء کے ساتھ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہیں، دیگر رسول جو ہیں جنہوں نے صبر رکھا اور ان سے یہ اجتہادی خطا نہیں ہوئی تھی، ان کی طرح آپ بھی صبر رکھیے گا. یہ ہے درست آیت کا مفہوم جو مسانی بن کر سامنے آیا تھا. یعنی یہاں پر جو ہے وہ جو یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے تبعیدیہ، یہ معنی بالکل درست بیٹھتا ہے. تبعیدیہ لینا واجب ہے، واجب ہے، نہ آیت سے کلیش ہو جائے گا. حل کر کے دکھا دیں. یعنی ایک طرف اللہ کہیں کہ صبر کریں جیسے یونس علیہ السلام نے صبر کیا، دوسری جگہ اللہ خود کہیں کہ جیسے یونس علیہ السلام سے معاملہ صبر کا نہ ہوا آپ نہ کیجیے گا. تو سر حل کر کے دکھا دیں. قرآن کلیش نہیں ہونا. جہاں قرآن متعارض ہوگا نتیجہ کفریہ بن جاتا ہے سادہ الفاظ میں. یعنی قرآن کے بالکل اپوزٹ. کفریہ مین قرآن یہ کھڑا ہے تو آپ مغرب میں چلے گئے، قرآن مشرق میں. اس چیز کی بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو حل کرنے کے لیے قرآن کا مسانی بنانا لازم ہے. سب سے بڑا اصول ہے اور سب سے زیادہ غلطیاں اسی وجہ سے تفسیروں میں ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے 4 شرائط ذکر کی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں ان چاروں شرائط پر. اس میں یہ جو پہلی شرط جو آ رہی ہے کہ ان پر حق واضح ہو جائے، یہ حق واضح ہو جانا کس طریقے سے آج کے دور میں ممکن ہو سکتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جیسے میرا بیٹا ہے مجھے پتہ ہے اس طرح حق واضح ہے. جیسے مجھے پتہ ہے یہ سورج ہے، میں سورج کو سورج سمجھ کے انکار کر دوں. میں آصف بھائی آپ کو آصف سمجھتے ہوئے انکار کر دوں. یہ ہوتا ہے حق کو جھٹلانا. اچھا، اگر کسی پر حق ہی واضح نہ ہوا ہو، یعنی مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، یا میرے پاس انف شواہدات نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں حتمی فیصلہ کر سکوں کہ آپ آصف ہیں یا کوئی اور ہے، اس بنیاد پر اگر میں انکار کرتا ہوں تو یہ پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے عذاب اللہ نے نہیں رکھا. اچھا، عذاب ان کے لیے ہوتا ہے جس پر حق واضح ہوتا ہے. دوسری سٹیج پہ وہ فساد پر بھی تل آتا ہے. تیسری سٹیج کے اوپر ان پر چھوٹے عذاب سے گرفت ہوتی ہے. چوتھی سٹیج پر وہ اتنی ضد پر آ جائیں کہ مر جائیں گے، اب ایمان نہیں لائیں گے، چاہے اب دنیا جہان کا معجزہ سامنے ہو جائے، فرشتے آ جائیں، ملائکہ آ جائیں، باتیں کر لیں، وہ اپنے آپ کو ایسی ضد پر جب کھڑا کر لیں اب عذاب کا مستحق ہوتا ہے. یہاں پر عذاب شروع ہوگا، برزخ میں اور آخرت میں عذاب چلتا ہے. اور جن پر یہ 4 شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں، یعنی وہ فسادی نہ ہو، دنیا میں کبھی بھی عذاب نہیں آیا، نہ ماضی میں آئے گا، نہ ہمیں اجازت ہے دینے کی. یعنی ایک کافر ہے وہ فسادی نہیں، خبردار ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے. آرام سے وہ اس دنیا میں جیے گا اور اس پہ نہ ہم ان پر زیادتی کریں گے نہ وہ ہم پر زیادتی کریں گے. جو فسادی نہیں، وما یہلکنا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. امن پسند ہو تو اللہ کی طرف سے کفر کی بنیاد پر بھی کبھی عذاب نہیں آئے. اللہ کی سنت رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. کہ اتمام حجت کی جب سزا جاری ہو رہی ہے، فرمایا کہ جو امن کی طرف آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کیا جائے. جو بالکل فساد چھوڑ دیتا ہے، آئے اور قرآن سنے سیکھے اور امن طریقے سے رہنا چاہتا ہے تو وہ معاملات الگ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. دنیا میں عذاب کبھی جاری نہیں ہوگا، اس کا معاملہ آخرت میں اللہ جانے. آخرت میں اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو سزائیں جاری ہوتی ہیں رسولوں کی موجودگی میں اللہ کے عذاب کی، اس کے لیے 4 شرائط ہیں. آج کے دور میں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ معاملہ غیبی ہوتا ہے. اور رسولوں کی موجودگی میں بھی یہ معاملہ غیبی ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بدرجہ ہونا. ہم کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس پر عذاب کی شرائط پوری ہو چکی، یہ کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اچھا، مسئلہ یہ ہے، یہ بات چلی ہے تو تھوڑا اس کو بھی سمجھا دیجئے. نارملی ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جناب جنگ ہوئی، اسی بنیاد پر ہوئی کہ جناب کلمہ پڑھ لو تو بچ جاؤ گے، کلمہ نہیں پڑھو گے تو مار دیے جاؤ گے. جیسے ایک روایت بھی آتی ہے، غالباً مشکات کی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تم سے قتال کریں، جنگ کریں، یہاں تک کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام میں جو جنگوں کا ذکر آ رہا ہے وہ اس لیے ہوئی ہیں جنگیں کہ جناب کلمہ پڑھو، نہیں پڑھ رہے تو تلوار چلا دی جائے گی. شاید لوگ جو مخالفت پر آتے ہیں اسلام کی، وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اب یہ جو قرآن پاک کی آیت کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے،
ادھر روایت آ کر کہہ رہی ہے کہ جناب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو بچو گے ورنہ پھر تم مار دیے جاؤ گے. ان دونوں میں کیسے تطبیق؟ دیکھیں 2-3 الگ موضوعات پہ آپ چلے گئے. لا اکراہ فی الدین ایک ٹوٹل الگ موضوع ہے، اور شروع میں جو آپ نے ذکر کیا وہ الگ موضوع ہے. قرآن پاک سے اصل لی جاتی ہے، اس کے مطابق پھر معاملات کو منطبق کیا جاتا ہے. قرآن پاک ایک اصل دیتا ہے، کبھی بھی فسادی کو سزا نہیں ملی. اگر آپ بولو ملی ہے تو سر قرآن متعارض ہو گیا، پھر یہ رب کا ہی کلام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وما ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا جان سے جا کے پڑھوا لیجیے گا، کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیجیے گا. اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کانٹیکسٹ سے بات کچھ اور چل رہی ہے، مصلحون ہونے کی حیثیت میں کبھی بھی، یہی وجہ ہے قرآن میں جتنی اقوام کو معذب ذکر کیا ان کے فساد کے اوپر نص بھی قرآن پاک کرتا ہے. نص کی ہے یا نہیں؟ قوم لوط پر نص کی نہیں کی، دیگر اقوام پر نص کی نہیں کی، اللہ ہر ایک قوم پر نص کر دی اللہ نے. تو قرآن کو قرآن کی مطابقت میں دکھایا. اچھا سوال یہ اہل کتاب آپ کے سامنے، اللہ کہتے ہیں قاتلو، ان سے جہاد ہوگا، قتال ہوگا، تلوار اٹھے گی. آگے اللہ نے فوراً فرما دیا لیکن ان سے جزیہ لے کر کے صاغرون کیفیت میں رکھ دیا جائے. تو سر جزیہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو وہ پیسے دے پھر جو مرضی کریں. سر جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے سرنڈر کریں، پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو صاغرون ہو کے رہیں، متکبر ہو کے نہیں رہ سکتے. یعنی امن کے اندر آتے ہیں، وہ تلوار چھوڑ دیتے ہیں، فساد چھوڑتے ہیں تو اوکے ہو گیا. ہم کہتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ یہ شاید کچھ زیادہ پیار تھا ہمیں. نو سر، ہر کافر کے لیے ایک ہی قانون اللہ کا، مشرکین کے لیے بھی یہ حکم تھا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اور یہ حکم کس کے بعد آیا؟ پچھلی آیت پڑھ لیجئے گا، جب قتال کا حکم ہوا اس سے پچھلی آیت پڑھ لے. اس سے پچھلی آیت ہے کہ امن کا معاہدہ جس کے ساتھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ جب تک معاہدہ چل رہا ہے کچھ نہ کرے. اگلی آیت آتی ہے جب یہ معاملہ ختم ہو جائے معاہدے کا، اس کے بعد فسادیوں کے خلاف پھر جہاد ہوگا. تیسری آیت پھر بیان کر دیتی ہے لیکن اگر کوئی فساد توڑتا ہے، فساد سے ہٹتا ہے، امن کی طرف آتا ہے تو معاملہ امن کا ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو کیا مطلب ہوا؟ اگر صرف کلمہ پڑھانا ہی ضروری تھا تو قرآن ہی پھر الگ ہو گیا. قرآن پاک سے اصل لی جاتی ہے، پھر معاملات حل کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ کافر تھے ان سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ نہیں. تو سر یہ تو ضابطہ، آپ کی تو بات ہی غلط ہے کہ کلمہ پڑھنا سب مر جاؤ گے. سر دو صورتیں ہوتی ہیں ہر رسول کے سامنے، یا ایک سامنے والا کفر پہ چلا گیا، فساد پر آ رہا ہے تو پھر اس دنیا میں یہ سزائے موت کا مستحق ہو جائے. اگر کفر پر آیا، فساد پر نہیں آیا، تو اس دنیا میں کبھی کسی رسول کی موجودگی میں اللہ نے ایسے کافر کو مارا ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی نص ہے، میں قرآن سے نہیں ہٹ سکتا. سر دنیا جان میرے سامنے آ جائے، میں نے قرآن کو فوکس کرنا ہے. یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں. موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معاملات اللہ کی طرف سے عذابات کے نہیں ہوتے تھے، پھر جہاد مشروع ہوا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر حکمرانی کی طرف گیا دین. ختم نبوت ہونی تھی، لہٰذا آپ حکمران بنے، فساد کو خود کنٹرول کریں، فساد نہیں ہونے دینا. مسلمان کرے وہ بھی مستحق سزا، سزائے موت کا مستحق. کفر کی طرف سے ہو تو وہ بھی موت کا مستحق. فساد کی علت رکھا، فساد کو ختم کرنے کے لیے پھر حکمرانی کی بشارتیں دی گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دو تبدیلیاں بڑی ہیں، ایک قتال ہوگا اور دوسرا ایک حکمرانی کی طرف آپ وَجَعَلَكُم مُلُوكَ بشارت دے دی گئی کہ اللہ آپ کو حکمرانی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے پھر معاملات اور مزید آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. جس وقت تلوار کے ذریعے معاملات چلے ہیں تو جو فسادی تھا اس کے خلاف تلوار چلی، جو فسادی نہیں تھے وہ کبھی بھی، بہت سے رسول گزرے ہیں، سارے کافر ان کے دور میں بھی نہیں مرے. تلوار سے کچھ ہلاکت ہوئے، کچھ ہلاک نہیں ہوئے. جو ہلاک نہیں ہوئے، سوال یہ کہ اگر ان پر اتمام حجت کی تمام شرائط پوری ہو چکی تھیں تو وہ زندہ کیسے بچے؟ اس کافر سے اللہ کو اتنا پیار کیوں آ گیا جو اس کافر کو مروا دیا اور اس کو چھوڑ دیا؟ سر آپ کو قرآن کی علتیں نہیں پتا تو کبھی بھی جواب نہیں بنتے. قرآن کی علت یہ ہے کہ جب چاروں شرائط پوری ہوتی ہیں پھر اس پر عذاب آتا ہے. جس کافر میں یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں اس پر اس دنیا میں عذاب نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ جب کفار پر چاروں شرائط پوری ہوتی ہیں پھر قرآن کی آیت بھی نازل ہوتی ہے فقط جاء اشراطها، شرطیں پوری ہو چکی ہیں، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو یہ چیزیں قرآن اس طرح حل ہوتا ہے نا. قرآن کبھی بھی حل نہیں ہوگا. ایک جگہ اپنی ٹوپیاں کر رہے ہوں گے، دوسری جگہ دوسری ٹوپی کر رہے ہوں گے. جو ٹوپیاں کر رہے ہیں بولو یہ لفظ قرآن میں دکھا دو، کبھی بھی نہیں ملے گا. بس آ گیا اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا. ویسے کشف اور الہام کفر ہوگا، لیکن میرے دل میں جو بھی آ رہا ہوگا ہم وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ آیت پاک سامنے آئی تفسیر میں، تو میں نے کہا آپ سے اس کو حل کروا لیں. اور ناظرین بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اب وہ ہر بندہ یہ گفتگو کرنے لگا ہے، اچھا لگنے لگا ہے اس کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا مفتی صاحب نے کتنے خوبصورت طریقے سے آیت کو حل کر دیا. گرامیٹیکلی اعتبار سے مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اگر آپ بھی اسی طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، دین کی خوبصورتی جاننا چاہتے ہیں، تو اگست میں کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے اصول تفسیر کے حوالے سے. آپ اس میں اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں.